اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، اس کا سبق نمبر 29 آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 29 کا تعلق سبق نمبر 28 کے ساتھ ہے۔ سبق نمبر 28 آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے تب آپ کو سبق نمبر 29 اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ 28 میں ہم نے مبتدا کی قسم ثانی کے متعلق تفصیل پڑھی تھی کہ مبتدا کی قسم ثانی صیغہ صفت ہوتی ہے، حرف نفی استفہام کے بعد آتی ہے، اسم ظاہر کو رفع دیتی ہے۔ وہ ساری تفصیل اور مثالیں ہم پڑھ چکے تھے۔ ایک چیز اس میں رہ گئی تھی، وہ تھی عبارت کا حل کرنا، وہ ہم آج کے سبق کے اندر کریں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، جو اس کی تشریح ہوگی وہ ہم اس کے بعد کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَى لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ أَوْ بَعْدَ حَرْفِ الْإِسْتِفْهَامِ نَحْوُ أَقَائِمٌ زَيْدٌ بِشَرْطِ أَن تَرْفَعَ تِلْكَ الصِّفَةُ اسْمًا ظَاهِرًا نَحْوُ مَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ وَأَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ بِخِلَافِ مَا قَائِمَانِ الزَّيْدَانِ۔ ترجمہ دیکھ لیں اور آپ جان لیں ان نحویوں کے لیے ایک اور قسم ہے مبتدا کی جو مسند الیہ نہیں ہوتی، اور وہ صیغہ صفت ہوتی ہے، واقعہ ہوتی ہے حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم زید، یا حرف استفہام کے بعد جیسے اقائم زید۔ شرط یہ ہے کہ وہ صفت رفع دیتی ہے اسم ظاہر کو، جیسے ما قائم الزیدانی اور اقائم الزیدانی بخلاف ما قائمان الزیدانی۔ تو عبارت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی ہم نے کر لیا۔ تشریح میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے ضمیروں کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَعَلَمْ تو جان لے ان لہم، لہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ نحویوں کے متعلق لوٹ رہی ہے کہ نحوی ایک اس میں تفریق کرتے ہیں کہ مبتدا کی پہلی قسم کے ساتھ مبتدا کی ایک دوسری قسم کو بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، قسمن آخرہ۔ آخرہ اس کو پڑھنا ہے، آخرہ نہیں پڑھنا۔ آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسری، تو یہ مبتدا کی آخری قسم نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے۔ دوسری قسم ہے مبتدا کی لیس مسند الیہ۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مبتدا کی جو قسم اول ہے وہ مسند الیہ ہوتی ہے، جبکہ مبتدا کی جو قسم ثانی ہے یہ مسند الیہ نہیں ہوتی بلکہ یہ مسند ہوتی ہے۔ مسند کیوں ہوتی ہے وہ وجہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ قائم مقام ہوتی ہے فعل کے، اور فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ مبتدا کی قسم ثانی مسند الیہ نہیں ہوتی۔ اب وہ ہوتی کیا، وہ بتا رہے ہیں۔ وَہُوَ، وہ، یہ جو ہوا میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے قسم آخر کی طرف۔ اس کا مرجع یہ ہے، جو مبتدا کی دوسری قسم ہے یہ صفتون، صیغہ صفت ہوتی ہے۔ وہ میں بتا چکا ہوں صیغہ صفت کیا کیا ہوتی ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسی طرح مصدر، ان کو اسم تفضیل، ان کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ یہ صیغہ صفت ہوتی ہے نمبر 1، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات کیا ہے، وقعت بعد حرف النفی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرف نفی کے بعد واقع ہوتی ہے یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوتی ہے، یعنی صیغہ صفت سے پہلے حرف نفی آئے گا یا پھر اس سے پہلے حمزہ استفہام آئے گا۔ حرف نفی کی مثال ما قائم زید۔ اب قائم صیغہ صفت ہے اور ما حرف نفی اس سے پہلے ہے، قائم اس کے بعد ہے، جو کہ زید اسم ظاہر کو رفع دے رہی ہے، یا پھر حرف استفہام کے بعد آئے گی۔ صیغہ صفت حرف استفہام کے بعد آئے گی، جیسے اقائم زید۔ اب قائم یہ صیغہ صفت ہے، حمزہ استفہام کے بعد آ رہی ہے جو کہ زید کو رفع دے رہی ہے۔ بشرطی، شرط کیا ہے، یعنی مبتدا کی دوسری قسم آپ تب بنائیں گے جب یہ والی شرط پائی جائے گی۔ شرط کے بعد یہاں سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے شرط کی۔ بشرطی ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا، شرط یہ ہے کہ وہ رفع دے صیغہ صفت اسم ظاہر کو۔ یہ جو تلک الصفۃ ہے یہ اس کا فاعل بن رہی ہے ترفع کا، اور ترفع کے اوپر جو نصب آ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ رفع دینے والی وہ صیغہ صفت ہے۔ صیغہ صفت رفع دے، کس کو رفع دے گی، اسم ظاہراً، اسم ظاہر کو رفع دے گی۔ جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں، قائم صیغہ صفت ہے جو کہ زید کو رفع دے رہی ہے، قائم صیغہ صفت ہے جو کہ زید کو رفع دے رہی ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ وہ اسم ظاہر کو رفع دے، اسم ضمیر کو وہ رفع نہ دے۔ اگر اسم ضمیر کو رفع دے گی تو پھر یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہوگی۔ اس کی جو مثالیں ہیں تینوں کی تینوں مثالیں گزر چکی ہیں۔
خلاصتاً آپ دوبارہ سمجھ لیں، جیسے ما قائمن الزیدانی، الزیدان یہ اگرچہ تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن چونکہ اسم ظاہر ہے، اور قائم واحد اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کا فاعل اسم ظاہر ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں اصول اور ضابطہ کہ فعل کا فاعل جب اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، اور صیغہ صفت بھی چونکہ فعل کے قائم مقام ہے، اس میں بھی یہی اصول اور ضابطہ لگے گا کہ اگر اس کا فاعل اسم ظاہر ہے تو اس کو ہم مفرد لے کر آئیں گے، لہذا یہ یہاں پر قائم مفرد کا صیغہ زیدان میں عمل کر رہا ہے جو کہ اسم ظاہر ہے۔ اسی طرح اقائم الزیدان میں بھی ایسے ہی ہے، زیدان تثنیہ ہونے کے باوجود اسم ظاہر ہے، لہذا قائم اس الزیدان میں رفع دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے، بخلاف ما قائمانی الزیدانی، کیونکہ ما قائمانی الزیدان میں قائمان مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں پر یہ ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے۔ جب یہ ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے تو شرط نہیں پائی جا رہی ہے، شرط یہ تھی کہ صیغہ صفت اسم ظاہر کے اندر عمل کرے۔ تو یہاں تک ہماری عبارت بھی الحمدللہ حل ہو چکی ہے۔